نبی کی اتباع کرنی ہے، اگرچہ اتباع کرنے کی علت ہمیں معلوم نہیں، یہ کیونکہ سبب معلوم ہے، سبب ختم ہونے کے بعد عمل کرنا ضروری ہے، لیکن یہ علت ہی معلوم نہیں ہے، تو علت اگر معلوم نہ ہو کہ کس وجہ سے یہ کیا جا رہا ہے تب بھی ہمیں عمل کرنا. دلیل یہ حدیث پاک. وہاں معاذہ قالت سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فقلت ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاة فقالت حروریۃ انت قلت لست بحروریۃ ولکنی اسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه مسلم فی کتاب الحیض. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو مسلم شریف کتاب الحیض کے اندر اسی طرح لائے. راوی حضرت معاذہ ہیں. حضرت معاذہ کہتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس آئی اور میں نے پوچھا، ام المومنین ایک سوال کرنا ہے، کہا کہ پوچھو. کہا کہ کیا بات ہے کہ عورتوں کی ماہواری میں یا حالت نفاس میں بچہ پیدا ہو جانے کے بعد اگر روزے کی حالت میں ہو تو روزہ توڑ دے اور نماز توڑ دے، جب تک یہ معاملہ چلتا رہے تب تک نماز نہیں پڑھے گی، اور جب تک یہ معاملہ چلتا رہے تب تک وہ روزہ نہیں رکھے گی. لیکن جیسے ہی معاملہ ختم ہوا، خون بند ہوا، تو اب روزوں کی قضا کرے گی مگر نماز کی قضا نہیں کرے گی. یہ پوچھ رہی ہے ایسا کیسے؟ نماز تو افضل عبادت ہے، روزہ اس سے افضل نہیں ہے، تو افضل کی مفضول کے اوپر فوقیت کا کیا معاملہ ہے کہ بھائی نماز افضل ہے، روزہ مفضول ہے. روزے سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے، تو نماز کی قضا نہیں کروائی جا رہی، افضل کی قضا نہیں کروائی جا رہی ہے، بلکہ مفضول کی قضا کرائی جا رہی ہے روزے کی. یہ بات عقل کے خلاف ہے، یہ بات عقل کے خلاف ہے. عقل تو یہ کہتی ہے کہ نماز توحید کے بعد سب سے افضل عبادت ہے، تو اس کی قضا کروائی جائے عورتوں سے کہ جتنی نمازیں 7 دن کے اندر، 8 دن کے اندر، 3 دن کے اندر چھوٹی ہیں سب کی قضا کرو. لیکن نماز کی قضا نہیں کروائی جا رہی ہے. روزے اگر 4-5 چھوٹ گئے، 7-8، تو روزوں کی قضا کرو. ایسا کیسے کہ افضل کی قضا نہیں ہے، مفضول کی قضا ہے؟ یہ بات عقل کے خلاف ہے. دیکھو ایک بات بظاہر عقل کے خلاف نظر آ رہی ہے.